حفص بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کاروبار یعنی تجارت میں شریک تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب نے ان کو سامان تجارت دے کر تجارت کی غرض سے باہر بھیجا اور یہ ہدایت فرما دی کہ جب خریدار آئے اور سامان فروخت کیا جائے تو خریدار کو اطلاع کر دینا کہ اس سامان میں عیب ہے۔ چنانچہ حفص بن غیاث خریدار کو عیب سے آگاہ کرنا بھول گئے۔ بعد میں جب امام صاحب نے پوچھا کہ سامان کس کے ہاتھ فروخت ہوا تو حفص کو خریدار بھی یاد نہ تھا۔ جب حفص نے قیمت لا کر امام صاحب کی خدمت میں پیش کی اور امام صاحب کے دریافت کرنے پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فوراً اپنے ساتھ تجارتی اشتراک سے علیحدہ کر دیا اور سارے سامان انہیں فوراً تجارت کی قیمت جسے حفص نے 30,000 دینار میں فروخت کیا تھا صدقہ کر دیا تاکہ مال مشکوک کے استعمال سے مکمل اجتناب ہو۔ یہ تھے دیانت و امانت کے پیکر کہ مشتبہ ہونے کی وجہ سے 30,000 دینار صدقہ کر دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایام جاہلیت کے بازار لگتے تھے، موسم حج میں یہاں کاروبار ہوتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد مسلمانوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ موسم حج میں کاروبار کرنا اخلاص کے منافی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ موسم حج میں اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج و گناہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ تجارت میں خیر خواہی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تجارت میں اصلاح نیت، امانت، دیانت، صداقت اور خوش اخلاقی پیش نظر رہنی چاہیے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے تاجر بھائی دین کے بہترین داعی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی پہنچ صرف مساجد، مدارس یا مسلمانوں کی محلوں تک ہوتی ہے جہاں وہ دین کی باتیں پہنچاتے ہیں، لیکن مارکیٹ اور بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے۔ جب آپ سچائی اور دیانتداری سے کام لیں گے تو چونکہ دنیا کا ہر آدمی سچائی اور انصاف سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے جب آپ کے حسن اخلاق، امانت و دیانت، صداقت و سچائی اور وعدہ کی پابندی کے نمونے مارکیٹ والوں کے سامنے آئیں گے تو نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے مذہب کا تعارف ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی اور وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اسلام کے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا حال تو کچھ الگ ہی ہے، ہمارا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ دوسرے تاجروں کی طرح ہم نے بھی طرح طرح کی منمانی تجارت میں شروع کر دی ہے، حالانکہ ہماری تجارت شرعی اصول کے مطابق ہونی چاہیے، شریعت مطہرہ کا مکمل لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک ساعت اور ایک گھڑی کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غفلت نہ ہونی چاہیے، بلکہ تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی خوب ہونا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مسلمان تاجروں سنو، جو لوگ اسلامی احکام کا خیال نہیں کرتے بلکہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ ایسے لوگوں کا کاروبار زیادہ دنوں تک پھل پھول نہیں سکتا، بلکہ اس جرم کی سزا اولاد تک کو بھگتنی پڑ سکتی ہے اور آخرت میں تو ان کا حال برا ہے ہی۔ لہذا ایسے لوگوں کو یہ فرمان نبوی پڑھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ایسا کاروبار کس کام کا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہم لوگ الگ ہوتے ہوں؟ لہذا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ سچائی و امانت داری سے کام لے تاکہ اس لعنت و ملامت سے بچ سکے۔ میرے بھائیوں، چاہیے تو یہ تھا کہ غیر مسلموں کی بڑی تعداد ہمارے اخلاق و کردار دیکھ کر
اسلام قبول کرتی، لیکن اگر ہمارے عادات و اطوار اور معاملات سے اسلام کا بازار میں تعارف نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم ہماری بازاری زندگی ایسی تو ہونی چاہیے کہ اسلام کا نام بدنام بھی نہ ہو اور ہماری وجہ سے اسلام پر انگلی نہ اٹھے، قرآن پاک پر ہمارے اعمال کی وجہ سے اعتراضات نہ ہو اور ہماری وجہ سے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والا نہ بنے۔ سوال سے بچنے کا دوسرا ذریعہ زراعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسان پر اپنے بہت سے احسانات و انعامات شمار کرائے ہیں، ان میں سے ایک احسان و انعام زراعت اور کاشتکاری بھی ہے۔ چنانچہ اللہ نے جن لوگوں کو کاشتکار بنایا ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی صفت تخلیق میں ان کو بھی شامل کر لیا۔ حقیقت میں تو اللہ ہی کھیتوں اور زمینوں میں غلہ پیدا کرتا ہے، فواکہ و میوہ جات تیار کرتا ہے، سبزیاں اور نباتات اگاتا ہے، مگر ان تمام چیزوں کی پیدائش میں کاشتکار کو سبب بنا دیا۔ مسلمانوں، کاشتکاری کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کاشتکاری کی نسبت تو سید البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ سیدنا حضرت آدم بہترین کاشتکار تھے، انہوں نے آٹا بھی پیسا ہے اور خود روٹی بھی پکائی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی کی ہے اور تعمیری کام بھی کیے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل تجارت میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک تجارت کے بعد سب سے افضل زراعت و کاشتکاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان جو درخت لگائے یا زراعت کرے پھر اس میں سے کوئی انسان یا پرندہ یا کوئی اور جانور کھا لے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر سے منقول ہے کہ اس میں سے جو کچھ چوری ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کاشتکار کے لیے کھیتی کرنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوا، اور کھیتی میں جو دنیا کا فائدہ ہے اس سے تو آپ واقف ہے ہی۔ تیسرا ذریعہ کسب و معاش دستکاری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی صنعت و حرفت سے جڑے، بشرطے کہ وہ جائز ہو، حرام نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب المؤمن المحترف، یعنی اللہ تعالیٰ دستکار مومن کو پسند کرتا ہے۔ عزیزوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی کسی نہ کسی پیشہ سے منسلک رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر انبیاء کرام علیہم السلام کے پیشوں کو بطور نعمت کے بیان کیا۔ چنانچہ فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانے کی صنعت سکھائی تھی تاکہ تمہاری لڑائی میں تمہارے لیے وہ بچاؤ ہو۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر اپنی روزی کماتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے باوجود اپنے گزر بسر کے لیے ٹوکریاں اور زنبیلی بناتے تھے۔ اسلاف کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف جہاں علم و فن، زہد و تقوی و طہارت کے امام تھے تو دوسری طرف بہترین کاریگر اور ماہر دستکار بھی تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حسن بن ربیع کوفی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بوریے بیچتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا لقب بواری پڑ گیا تھا۔ اسی طرح حدیث کے ایک بڑے استاد ابن رومیہ دوائیاں بناتے اور بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو الفضل نجار یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور فقہ کی مشہور کتاب مختصر القدوری کے مصنف کا نام قدوری صرف اس وجہ سے پڑ گیا تھا کہ وہ ہانڈی بناتے تھے۔
دوستو، اگر انسان کسب معاش کے ان تین طریقوں کو نہیں اپنا سکتا تو وہ مزدوری کر کے رزق حلال فراہم کرے، روکھا سوکھا کھائے، موٹا چھوٹا پہنے، یہ اس کے لیے مانگے ہوئے مرغ و بریانی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے مقدس اور محترم جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کی بھیجی، چنانچہ انہوں نے کسب معاش کے مختلف ذریعے اختیار کیے۔